معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اپنے ہر دل عزیز چینل دیار اردو پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب راغ۔ پہلی بار جب اس کے بچپن کا بند اندر کی رطوبتوں سے ٹوٹا تو مشائلہ نے اس کا حوصلہ بندھاتے ہوئے اسے زندگی کے حقائق بتاتے ہوئے، جنہیں وہ بہت عرصے سے جان چکی تھی، پہلی بار اس کے سیاہ وجود کا سبب بتایا۔ تم پاکستانی ہو، تمہارے ماں باپ اور میں اور پاپا تمہیں بے حد چاہتے ہیں۔ وہ بہت دن سو نہ سکی۔ اس کی خصلت میں تشدد نے زور پکڑا۔ اسکول سے شکایتیں آنے لگیں۔ وہ ایک وحشی نیگرو کی طرح بیہیو کر رہی تھی۔ اگر یہ میرے ماں باپ نہیں ہیں تو میں یہاں کیوں ہوں؟ ان کے پاس کیوں نہیں ہوں؟ راڈنی اپنی داڑھی کھجلاتا بہت مدبر دکھائی دینے کی کوشش میں اسے سمجھاتا کہ ادھر بہت دشواری اور تنگی ہے۔ تمہارا باپ ایک سویپر ہے اور تمہارے بہن بھائی لوگوں کا شٹ جمع کرتے ہیں، اور تم اب وہاں نہیں رہ سکتی، اور تم بہت اچھے نصیب کی ہو کہ یہاں ہمارے پاس سویڈن میں ہو، اور ہم تمہیں اپنی سگی بیٹی سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ بہت ادب کرنے والی اور از حد دھیمی بچی میں تشدد اور نافرمانی کی جڑیں گہری ہو گئیں۔ وہ اب راڈنی اور مشائلہ پر چیختی تھی اور دیر سے، بہت دیر سے گھر آتی تھی۔ کبھی نہیں، کبھی آتی تھی۔ یوٹے برگ میں اب بھی اس کی مانگ تھی، لیکن اس مانگ میں فرق تھا۔ وہ بہت مختلف بدن کی اور سفید بیڈ شیٹ کو بھی گرمی سے بھورا کر دینے کی صلاحیت رکھنے والی ایک آسٹرو مینگو لائٹ لڑکی تھی، اور عام سویٹ لڑکیاں بہت بے ذائقہ اور ٹھنڈی تھیں، اسی لیے یوٹے برگ میں اب بھی اس کی مانگ تھی۔ راڈنی اسے واقعی دل سے چاہتا تھا۔ وہ پہروں متفکر بیٹھا داڑھی کھجلاتا رہتا۔ شاید انہی زمانوں میں مشائلہ سفید صفوف کی طرح مائل ہوئی اور ان کی آمدنی کا بیشتر حصہ ادھر صرف ہونے لگا۔ راڈنی کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، نہ اپنی سیاہ فام بیٹی کے لیے اور نہ اپنی جنکی بیوی کے لیے۔ وہ بھی راتوں کو دیر سے آتی، اور جب بھی آتی اس کے ہمراہ راڈنی میٹ مائی فرینڈز عجیب کماش کے نوجوان ہوتے۔ وہ سفید صفوف کی آسان دستیابی کی کشش میں ہی ایک بار اکیلی پاکستان بھی گئی تھی۔ راڈنی ایک شام فکر مندی کی انہی سوچوں میں گم ٹیلی ویژن کی خالی سکرین کو تکے جا رہا تھا جب مشاہد کا فون آ گیا۔ میں یوٹے برگ میں ہوں، برگیتا کے سامنے۔ جب وہ نیچے ڈرائنگ روم میں آئی، شیشے کی دیوار کے آگے سے گزر کر اس کے سامنے آئی تو وہ ٹھٹک گئی۔ اس کے سامنے ایک سچ تھا، اسی رنگ اور نسل کا، وہی جس کی تلاش میں منطق تیر کے پرندے نکلے تھے، اور اس سچ کی شکل ان جیسی تھی، ہو بہو وہ آپ تھے جیسے آئینے کے مقابل ہوں، اور برگیتا کے سامنے آئینہ ہی تھا جس میں وہ اپنے آپ کو دیکھتی تھی۔ کون آیا؟ پہن لباس کڑے، کون آیا؟ جب اگلی شام پاپا راڈنی نے ایک ناپسندیدہ لہجے میں اسے بتایا کہ مشاہد جو ان کا ہم عمر ہے اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو برگیتا کے سامنے ایک آئینہ تھا، اور وہ اپنے آپ کو اس میں دیکھتی تھی اور ہمیشہ دیکھتے رہنا چاہتی تھی۔ شکر دوپہر کی خاموشی میں جب کھنکتی چوڑیوں کی آواز تا دیر کھنکتی تھی، لوگ منہ پر کپڑے ڈالے ٹالیوں کی چھاؤں میں الانی چارپائیوں پر گھوگ سو رہے ہوتے، اور گھروں کی کھڑکیاں باہر کی لو روکنے کے لیے کواڑ بند تھیں، اور پھر بھی ان کے اندر منہ کھول کر سونے والوں کے کانوں میں خشک بے رنگ آسمان میں سیاہ ستارہ ہونے والی چیلوں کی چیرتی آوازیں ایک ناگوار ارتعاش کے ساتھ اترتی تھیں۔ جوہڑ کی سطح پر کہیں کہیں کائی تھی جو گرمی کی شدت سے جیسے پہلو بدلتی ایک ناگوار بو دیتی تھی۔ پانیوں کی گدلاہٹ میں ایک گرم موٹائی تھی، کناروں پر کان بوٹی ہلتی تھی، اور اس کے کاسنی خوشنما پھول شکر دوپہر میں خوش تھے، اور ان پر ایک باریک گتی فضا میں جیسے معلق تھی، لیکن ایک چھوٹے سے متحرک بادلوں کی طرح، کبھی اس پھول پر، کبھی بدبودار کائی پر۔ جوہر اپنے غلاظت بھرے وجود اور گہرے ٹھہرے ہوئے اندھے پانیوں کی نیم گرمی میں کہ وہ پانی ابلنے سے ذرا ادھر تھے تو یہ جوہر سطح پر ایک سٹل لائف تصویر کی مانند ٹھہرا ہوا اور بے جان لگتا تھا، سوائے کان بوٹی کے جو ہلتی تھی اور گتی کے جو رک رک کے اڑتی تھی۔ سب جدھر دیکھتے تھے برگیتا بھی ادھر دیکھتی تھی، اور سب جوہر کے کنارے سے
ذرا دور جہاں خود رو بوٹی پانیوں کو ڈھکنے میں ناکام رہتی تھی وہاں دیکھتے تھے، اور دیکھتے دیکھتے ٹھہری ہوئی لو سے لوستے بدبودار پانیوں میں سے کیچڑ کا ایک ہیولے سے باہر آیا، اور سب لوگ ذرا آگے ہوئے۔ برگیتا اور مشاہد وہیں کھڑے رہے۔ وہ گہرے پانیوں میں سے نکل کر بوٹی کو ہاتھوں سے پرے کرتا، کیچڑ میں سے پاؤں کھینچتا باہر آیا تو اس کے بدن پر جوہڑ کی طے کی تمام تر غلاظت اور گارا ایک رواں اور جاندار اور نیم سیاہ لیپ کی صورت میں گرتا تھا۔ اس کے نتنوں، کانوں اور منہ میں سے گندگی ایسے دھیرے دھیرے رس رہی تھی جیسے اس کی رگوں میں خون کی بجائے کاموں کی کے جوڑوں کا گارا گردش کرتا ہے۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ فخر سے بلند کیا جس میں کاسنی کا ایک کٹورا تھا اور اس میں سے بھی گارا گر رہا تھا۔ برگیتا نے اپنے چہرے کو، جو گرمی کی شدت سے ہر لمحہ بھیگتا اور نچڑتا تھا، ایک مرتبہ پھر پہنچا اور کاسنی کے کٹورے سے نظر ہٹا کر مشاہد کی جانب دیکھا۔ مشاہد نے اس بات میں سر ہلایا۔ بوڑھے بکو سیاہ پکے کا اب سر ہلتا تھا، اور وہ سر صرف ایک لہجے کے لیے ہلنا تب موقوف ہوا جب اسے بشیرہ بی بی نے اپنے جہیز کے کٹورے کو جوہڑ میں سے نکالنے پر 10 روپے کا نوٹ تھمایا۔ نوٹ اس کی مٹھی میں آتے ہی گارا ہو گیا اور اس کا سر پھر سے ہلنے لگا۔ تماشا ختم ہو گیا۔ جو ٹالیوں کے نیچے بچھی الانی چارپائیوں سے اٹھ کر آئے تھے اور جو اپنے کچے گھروں کی نیم تاریک ٹھنڈک میں سے لوستی لو اور خشک آگ برساتے آسمان تلے صرف اس لیے آئے تھے کہ ایک مرتبہ پھر بکو سا پکے کا سا دیکھ سکیں، وہ واپس چلے گئے۔ کہیں ان میں سے کچھ کو وہم تھا، کچھ کی خواہش تھی کہ اس مرتبہ بکو جوہڑ کے اندر ڈبکی لگائے گا تو پھر ابھرے گا نہیں، وہیں رہے گا، اور انہیں اس موقع پر موجود ہونا چاہیے۔ وہ اپنی آنکھوں پر سے کیچڑ کے لیپ کو سمیٹتا، لنگوٹ کو سنبھالتا ادھر گلی کی جانب ایک نابینا شخص کی مانند جا رہا تھا، اور کیونکہ اس کی مٹھی میں 10 روپے کا نوٹ تھا اور اس کے سوا دنیا میں کوئی اور مذہب، کوئی اور سچائی نہ تھی، جب برگیتا نے اس کے کیچڑ بھرے سوکھے سیاہ ٹہنی بازو پر اپنا ہاتھ رکھا، ڈیڈی، ہیں جی، وہ ڈر گیا کہ شاید کوئی اس کا نوٹ واپس لینے آیا ہے۔ اس نے پپوٹوں پر سے گرتے اور اب گرمی سے تیزی سے خشک ہوتے کیچڑ کو پھر سے پہنچا اور اپنے سامنے کھڑے ایک صاحب اور ایک بیگم صاحبہ کو دیکھا، اور بیگم صاحبہ کا رنگ اگرچہ اس جیسا تھا لیکن ان کا ہاتھ اس کے بازو پر تھا۔ وہ سمٹ کر اور جھجک کر ذرا فاصلے پر ہو گیا۔ وہ پلید تھا اور وہ بیگم صاحبہ تھیں۔ بیگم صاحبہ کا ہاتھ وہیں رہا، اور جب اس کے بازو سے اس کے سمٹ کر پیچھے ہٹنے سے الگ ہوا تو اس پر بھی کثافت کا لیپ تھا۔ آپ برکت مسیح ہو؟ مشاہد نے پوچھا۔ بکو یکدم انسان سے قدموں میں لوٹنے والا ایک جانور ہو گیا۔ آج تک جب بھی اس سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا تم برکت مسیح ہو، تو ہمیشہ اس پر کوئی نہ کوئی مصیبت نازل ہوئی تھی۔ کسی چوری کے شک میں تھانے میں حاضری، پھر چھتر کٹ اور مک مکا، یا پھر چودھریوں کی بگار، یا پھر محکمہ ایکسائز والے کہ پرمٹ پر شراب لے کر مسلمانوں کو بیچتے ہو، تو وہ ایسے تمام موقعوں پر قدموں میں لوٹنے والا جانور بن جاتا تھا۔ صرف چاؤں چاؤں نہیں کرتا تھا، باقی ہو بہو وہی بن جاتا تھا۔ نہ بنتا تو اتنے انصاف پرست معاشرے میں زندہ کیسے رہتا؟ ہاں مائی باپ، آہو جی، حکم حضور، چاؤں چاؤں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے گرتے ہوئے لنگوٹ کو تھام لیا جو گارے کی وجہ سے کھسک رہا تھا۔ برگیتا پھٹی پھٹی آنکھوں سے شاید ایک خلائی مخلوق دیکھ رہی تھی جو کہیں ٹھنڈے ہوتے لاوے میں سے جنم لے کر پانیوں میں سے ابھر کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ گرم دوپہر میں، شکر دوپہر میں، اس کے سیاہ غلاظت بھرے بدن میں سے جیسے بدبو اور بھاپ اٹھتی تھی۔ او کرائسٹ، یہ شخص، یہ کیچڑ، ہی از مائی فادر، میرا باپ ہے، میرا وجود اس کے اندر کی نمی سے بنا ہے، میں اس کا حصہ ہوں، اس کا، او کرائسٹ۔ بکو سا پکے کے ویڑے میں کپاس کی من چھٹی کے ڈھیر تھے۔ ایک دیوار پر تازہ گوبر کے اوپلے تھوپے ہوئے تھے، اور جو ایک کچی کوٹھڑی تھی اس کے اندر وہ سب فرش پر، کچے فرش پر گڈ مٹ سوئے ہوئے تھے۔ اوئے اٹھو، اوئے حرامیوں اٹھو، جیرے، پھجو، چنی، دیکھو تو صحیح کون مہمان آیا ہے۔ وہ سب بدبودار اور گندے چیتھڑوں میں
اپنے بدنوں کو بیزاری سے کھجلاتے اٹھے اور انہوں نے نیند کی گھوک میں اپنے باپ سے ایسے لفظ کہے جو نہیں کہے جاتے۔ بیگم صاحبہ، بکو نے ڈرتے ڈرتے کہا، تم سے ملنے آئی ہیں۔ برگیتا کی سانسوں کے آگے رکاوٹیں آنے لگیں، بدبو اور بے چینی کی ابکائیاں آنے لگیں۔ وہ کوشش کے باوجود اس ماحول میں زیادہ دیر ہوش میں نہیں رہ سکتی تھی۔ اور او کرائسٹ، دے آر ڈرٹی۔ بیگم صاحبہ تمہاری سسٹر ہیں، وہ درجن بھر تو ہوں گے۔ سب سے بڑا بال بچوں والا تھا اور اس کے بال بچے بھی اسی کوٹڑی میں پسارے ہوئے تھے، اور سب سے چھوٹا 10 برس کا نہ تھا۔ اوئے سلامت، ادھر آ۔ سلامت ابھی تک اس میلے میں شامل نہیں ہو رہا تھا اور وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھا۔ صاحب جی، وہ مشاہد کی جانب پلٹا، یہ سلامت اور بیگم صاحبہ اکٹھے آئے تھے۔ سلام کر اوئے بیگم صاحبہ کو، سسٹر ہیں۔ سلام ہے، اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اور اپنی جانب دیکھنے والی بیگم صاحبہ کی نظروں کی تاب نہ لا سکا۔ یہ کیوں میری طرف ایسے دیکھتی ہے؟ بابے حرامی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کہتا ہے ہم اکٹھے آئے تھے۔ کہاں سے اکٹھے آئے تھے بھائی؟ مشاہد بہت دیر سے صرف مشاہدہ کر رہا تھا۔ تمہیں وہ رات یاد ہے؟ آہو جی۔ برکت مسیح اپنے جانور وجود سے واپس آ رہا تھا۔ اس رات پانی بہت ہی زیادہ تھا، تو میری جنانی نے یکدم اکو واری 3 نیانے جن دیے۔ ایک تو باہر آتے ہی فوت ہو گیا، مجھے یاد ہے جی، اور میری جنانی کا دودھ سوکھ گیا، تو میں کرایہ ادھار لے کے لور گیا سویڈن والے صاحب جی کے پاس۔ بھاگ لگے رہن، انہوں نے یسوع کی بھیڑ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مشاہد نے سر ہلایا جب صبح کا اجالا ہوا تھا اور دونوں موم بتیاں اپنی بلند قامتی کو پگھل پگھل کر مختصر کرتی میز کی سطح پر آ کر بکھر چکی تھیں۔ جب راڈنی کاموکی سے واپس آیا تھا، اٹھو مشائلہ، انہیں دودھ پلاؤ، ساڈا یسوع اج آیا سی۔ لاہور واپسی پر وہ کاموکی ریلوے اسٹیشن کے قریب سے ہو کر نکلے۔ ابا جی نے اخبار کھول رکھا تھا اور ان کی انگلیاں اس پر گرفت نہیں کر رہی تھیں اور لرزتی تھیں۔ اسی اسٹیشن پر باہر مت دیکھو، ایک اور ٹرین بھی تھی جو کھڑی تھی۔ ایک مریل سا کتا اپنے وزن سے کہیں زیادہ کی کوئی شے گھسیٹتا آ رہا تھا، اور اس شے کا ایک چھوٹا سا سر اور 2 خون آلود آنکھیں تھیں۔ دن بھی یہی تھے جب جوہڑوں میں سے بھی گرمی کی شدت سے بساند اٹھتی تھی، تو لاشوں میں سے تو بو اٹھنی ہی تھی۔ ایک سیاہ ننگ دھڑنگ بچہ، سرخ رنگ کا بھاری کپڑا پلیٹ فارم پر گھسیٹتا ہوا، اس کے نین نقش آج پہچانے گئے تھے۔ تھوکس اے میکے، بہت شکریہ۔ برگیتا نے اسٹیئرنگ کو تھامے ہوئے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا اور اسے دبایا، اور تب وہ کامران کی بارادری کو دیکھ رہے تھے۔ میں آج مکمل ہو گئی ہوں۔ وو وو۔ کتورا اپنی کمینی حیثیت سے بڑھ کر بلند آواز میں وو وو ادا کرنے کی کوشش میں دورا ہو کر گرتا گرتا بچا۔ کالیے نے ٹھٹک کر پیچھے دیکھا۔ اوئے برادر عزیز، تو کہاں چلا آ رہا ہے؟ اگر چلا ہی آیا ہے تو ذرا دیکھو اور اپنی چنی آنکھوں سے ریت کے ذروں میں سے کسی ایک ذرے کو فوکس میں لا کر دیکھو۔ جو کرنیں جذب ہو چکی ہیں ان کی مدھم لو دیکھو، جو ہم انسان نہیں دیکھ سکتے، لیکن تو دیکھ برادر عزیز۔ سورج کب کا ڈاؤن اینڈ آؤٹ ہو چکا تھا، لیکن ریت کے ذروں میں لانا، پھوگ، کترن، کپ، کھار اور چھپری کی جھاڑیوں میں جو روشنی جذب ہوئی تھی اب ان کی نس نس میں سے پھوٹتی تھی۔ بہت ہلکی لو کے ساتھ افق پر کیکر کے درختوں کی جھالر، شاخوں کے اوپر ایک یک سرخ تمازت پھیلی ہوئی تھی، جیسے صحرا کے اندر کہیں اندر آگ پوشیدہ ہو، جیسی دہکتے اوپلوں میں ہوتی ہے، اور اس کی سرخی آسمان پر جھالر شاخوں کو جو سیاہ ہو رہی تھیں ان کے اوپر پوچا پھیرتی ہو۔ یہ عجیب، ناواقف، ناقابل اعتبار روشنی تھی جو ڈیراور قلعے کی بلند اور کچی دہشت دیواروں بلکہ اہراموں سے نیچے آتی تھی، اور جامع مسجد کی ویرانی میں سفر کرتی ہوئی اس کے قدیم سنگ مرمر کے ناآشنا جھروکے کی شکستہ جالیوں میں ذرا کی ذرا رک کر ایک نظر ڈیراور کے بڑے چوبی دروازے پر ڈال کر اترتی تھی۔ جھروکے سے دکھتے بازار میں تو اس ریت اٹے کچے کمروں، اینٹوں کی محرابوں اور ڈھے ہوئے مٹی کے ستونوں کے بازار میں، اور وہاں صرف کچے کھنڈر تھے اور صرف 1-2 دکانیں کھلتی تھیں جن میں جدید مشروبات کے کریٹ، پوٹیٹو چپس اور بسکٹوں کے علاوہ مرونڈے اور دالیں تھیں،
اور ہاں، پنکچر لگانے کا بھی خاطر خواہ انتظام تھا، لیکن اب اس گہری سرخ شام میں وہ دکانیں بند تھیں تو اس بازار میں جو یورپین ماسٹرز کی تصویر میں مڈل ایجز کا ایک فراموش شدہ بازار پینٹ ہوتا تھا، وہ روشنی، اگر اسے صرف روشنی کہنا جائز ہے تو کہ اس میں کوہ طور کی الواحیت تھی، تو وہ روشنی اس ریتلے کچے مسمار ہوتے بازار میں تا دیر ٹھہرتی تھی اور وہیں دم توڑتی تھی۔ کالیا اس بازار میں ایک مسافر کی تصویر جو ابھی بھی تھکا ماندہ صحرا پار کر کے یہاں پہنچا تھا، ٹھکانہ تلاش کرتا، اپنے قدم گھسیٹتا، حالانکہ اس کا ٹھکانہ تھا ریت 20 قدم گھسیٹتا چلتا تھا، جب اس کے برادر عزیز نے وہ کیا تھا اور وہ ٹھٹک گیا تھا۔ وہ دونوں، ایک قطورہ اور ایک انسان، بہت دیر تک اس روشنی کے اسیر رہے جسے صرف روشنی نہیں کہا جا سکتا، اتنی دیر اسیر رہے۔ کیمپ کے جنریٹر کی بھدی آواز صحرا کی خاموشی کی بے حرمتی کرتی ہوئی یہاں تک آ رہی تھی، اور کبھی کبھار ہوا کے شانوں پر کسی چولستانی گویے کی تان اس خاموش ریتلے اور کچے ناقابل بیان بازار کے کھنڈروں تک آ جاتی، جس میں کالیا قدم گھسیٹتا چلتا تھا۔ دیکھ برادر عزیز، دیکھ، وہ جھک کر پھر قطورے سے مخاطب ہوا، میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں، تم میرے ساتھ 3 مہینے مردان جیل میں رہے، تم واقعی برادر عزیز ہو، اسی لیے تو میں یہاں آیا ہوں۔ جیل کے بعد مجھے صحرا چاہیے تھا۔ آج شام عباسیوں کے شاہی قبرستان میں بھی ایک اندیکھی اور ناواقف روشنی تھی جو خواتین کے نازک مدفنوں پر ایسے اثر انداز ہوتی تھی جیسے اس میں روح ہے جو چولستان کے دل میں استادہ ایک برباد اور بے آباد لینڈسکیپ کی ریتوں کے درمیان ان پوشیدہ رہنے کی آرزو کرتے مقبروں میں دبے پاؤں چلتی تھی۔ اس میں ہمیشگی کی ایک کیفیت تھی، ایک مقابر بالآخر کھنڈر ہوں گے، ریت میں ریت ہوں گے، لیکن یہ جو ناواقف روح روشنی ہے یوں ہی دبے پاؤں چلتی رہے گی۔ ایک بڑے مستطیل شکل کے فانوس زدہ بلند ہال میں پہلو با پہلو نوابین کی قبریں تھیں، نواب فلاں، نواب، ڈسٹ ٹو ڈسٹ، ایشز ٹو ایشز، اور اینڈ رزلٹ کیا ہوا؟ اور اینڈ رزلٹ میں اس شاہی تدفین گاہ کے آخر میں ایک قبر کی جگہ خالی تھی، قبر کھدی ہوئی تھی، صرف سنگ مرمر کی بیل اٹھا کر مناسب نواب کو اس کے اندر رکھنا تھا، صرف سنگ مرمر کی سل اٹھا کر قبر کھدی ہوئی تھی، صرف سنگ مرمر کی سل اٹھا کر مناسب نواب کو اس کے اندر رکھنا تھا اور پھر ڈھک دینا تھا، مٹی مٹی میں اور راکھ راکھ میں۔ پینیا، یہ خیر ہے بندے کا، کالیا بڑبڑایا تھا اس شاہی مدفن کی خاموشی میں، اور قدرے آزردہ تھا کہ اس کا برادر عزیز کتا ہونے کے شبے میں باہر ہی روک لیا گیا تھا۔ اس شاہی قبرستان میں صرف وی آئی پیز اور مقامی اعلیٰ حکام یا غیر ملکی ہی دیکھ سکتے تھے کہ شاہی خاندان کی خواتین کے مقابر کو نامحرموں کی نظروں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ البتہ ان کی تصاویر غیر ملکی جرائد میں بے خطر چھپ سکتی تھی۔ یوں بھی ایک بیگم صاحبہ متعدد میں سے ایک غیر ملکی تھی اور وصیت کے مطابق، یعنی اپنی وصیت کے مطابق، اپنے محبوب خاوند کے قدموں میں یوں خوابیدہ تھیں کہ ان پر ایک مغربی طرز کا شاندار سنگ مرمر مقبرہ جالیوں سمیت بوجھ رہا تھا کہ ان پر ایک مغربی طرز کا شاندار سنگ مرمر مقبرہ جالیوں سمیت بوجھ ہو رہا تھا۔ انہوں نے، ایک قطورے اور ایک انسان نے، ان مقابر کو اس ناواقف روشنی کے اندر فنا کی نیلی ٹائلوں، سنگ مرمر کی محرابوں اور جالیوں کی کشتیوں میں آہستہ آہستہ ڈوبتے دیکھا تھا۔